السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی اسٹوری۔ ایک دن شام کے وقت ایک ڈھول والا سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر ایک ڈبیا پر پڑی جو سمندر کے کنارے ریت میں گری ہوئی تھی۔ ڈھول والے نے ڈبیا کو اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر گھر کی طرف چلتا بنا۔ ڈبیا دیکھنے میں بہت ہی معمولی تھی، اس نے پھر اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا اور گھر پہنچ کر چپ چاپ سو گیا۔ جب رات آدھی کے قریب گزری تو آواز آئی، ڈھول والے، ڈھول والے، او ڈھول والے۔ بیچارہ ڈھول والا جاگ پڑا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنی رات گئے کون اسے پکار رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا بھی کافی تھا اور آواز بھی پہچانی ہوئی نہ تھی، اس لیے نہ تو وہ کچھ دیکھ ہی سکتا تھا اور نہ ہی سمجھ سکا۔ ہکا بکا ہو کر چاروں طرف تاکنے لگا اور گھبراہٹ میں بولا، کون ہو؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہتے ہو؟ ڈبیا اور میرا چمبر جو ڈبیا میں بند ہے دے دو۔ ڈبیا سمندر کے کنارے پڑی تھی جو تم اٹھا لائے ہو۔ یہ آواز کسی قدر درد میں ڈوبی ہوئی سنائی دی۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں واپس دے دوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں ایک بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ مجھے ایک جادوگرنی نے پہاڑ کی گفا میں قید کر رکھا ہے۔ کبھی وہ مجھے طوطے کی شکل بنا کر رکھتی ہے، کبھی کسی اور شکل میں۔ مجھے صرف ہفتے میں ایک بار سمندر تک آنے کی اجازت ہے۔ آج میں نہانے آئی تھی، کپڑے میں نے ڈبیا میں بند کر رکھے تھے۔ اتنی دیر میں تم پہنچے اور اٹھا لائے۔ میری دوسری سہیلیاں اڑ کر چلی گئی لیکن میں نہیں جا سکی۔ آج مجھے بڑی سخت سزا نہیں ملے گی اور جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ سزا ملے گی۔ ڈھول والے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈبیا نکال کر دے دی۔ شہزادی تیزی سے بھاگنے لگی۔ ڈھول والے نے پکار کر کہا، ٹھہرو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ شہزادی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا بڑا مشکل کام ہے اور اگر چڑھ جاؤ گے تو اتر نہیں سکتے۔ جادوگرنی بڑی ظالم ہے، تمہیں پتھر کا ایک ٹکڑا بنا دے گی اور تم ہمیشہ دھوپ میں جلا کرو گے۔ ڈھول والا، دیکھا جائے گا، تم مجھے راستہ بتاؤ، پہاڑ کس جگہ پر ہے؟ شہزادی، یہاں سے پورب کی طرف 1 مہینے کے راستے پر ایک بڑا گھناؤنا جنگل ہے، اس بیچ میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ پہاڑ کے چاروں طرف دیووں کی آبادی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنا کہہ کر شہزادی روتی پیٹتی اپنی قید خانے کی طرف چلی گئی۔ ڈھول والا رات بھر نہ سو سکا، وہ شہزادی کو چھڑانے کی ترتیبیں سوچتا رہا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ڈھول والا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں جا پہنچا تو اس نے اپنا ڈھول زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ پہاڑ، جنگل ڈھول کی آواز سے گونج اٹھا۔ تمام جانور ڈھول کی آواز سے بغلا گئے۔ چڑیاں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دیو جو گہری نیند میں سو رہا تھا گڑبڑا کر اٹھا اور ڈھول والے کی طرف غصے میں یہ کہتا ہوا دوڑا، کم وقت تو نے مجھ کو میٹھی نیند سے جگا دیا، پتلا تو یہاں ڈھول کیوں بجا رہا ہے؟ ڈھول والا، میں ڈھول اس لیے بجا رہا ہوں تاکہ ہزاروں آدمی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ راستہ پا سکیں۔ میں سب کا سردار ہوں۔ ڈھول کی آواز پر میری ساری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ جو اس جنگل میں تمہاری فوج آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جنگل ہم لوگوں کا ہے اور ہم لوگ اس کے بادشاہ ہیں۔ ڈھول والا، ہاں، میری فوج اسی لیے آ رہی ہے کہ تمہاری بادشاہی چھینے۔ تم نے سارے جنگل پر قبضہ کر رکھا ہے، انسان، حیوان سب تم سے عاجز ہیں۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ ڈھول والا، خیریت چاہتے ہو؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہمارے کمان کا ایک تیر تمہاری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ دیو یہ بات سن کر ڈرا اور اتنا ڈرا کہ اس کے منہ سے آواز نکلنا مشکل ہو گئی۔ تھر تھر کانپنے لگا، پیچھے کی طرف ہٹا اور بھاگنے لگا۔ ڈھول والے نے للکارا اور کہا، ٹھہر بزدل، تجھ جیسے ڈرپوک کی جان لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میں تیری جان بخشتا ہوں اور تجھ کو اپنا غلام بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھول والے نے دیو کو اپنا غلام بنا لیا اور دیو ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ڈھول والے نے دیو کو حکم دیا، تم مجھ کو اپنے کندھے پر بٹھا لو اور جنگل کے بیچ میں جو پہاڑ وہاں
वहाँ तक ले जाओ। जो डरा हुआ तो था ही, इसने फौरन ढोल वाले को अपने कंधे पर बिठा लिया और थोड़ी देर में पहाड़ के पास पहुँचा दिया। ये पहाड़ शीशे की तरह चमकना था और चारों तरफ से ढलवान था, किसी तरफ से भी ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। ढोल वाले ने देव से कहा, ऊपर चले जाओ, लेकिन ऐसे चिकने पहाड़ पर चढ़ना देव के बस की बात न थी। वो इनकार करके चला गया। अब ढोल वाला अकेला तन्हा पहाड़ के दामन में खड़ा था। कुछ इसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। आखिर हैरान व परेशान होकर वो अपना ढोल जोर जोर से पीटने लगा। ढोल की आवाज से एक बार फिर सारा जंगल खलबली मच गई। तमाम जानवर इधर उधर दौड़ने फिरने लगे। थोड़ी देर बाद दो आदमी कुछ दूर खड़े नजर आए। ढोल वाला इनके करीब गया। वो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ढोल वाले ने झगड़े का सबब दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि एक जैन के वास्ते जो पास ही जमीन पर पड़ा था, दोनों में झगड़ा हो रहा है। ढोल वाले ने कहा कि जैन तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसके वास्ते तुम लड़ो। दोनों आदमियों ने बतलाया कि नहीं, जैन बहुत कीमती चीज है। इसमें खूबी ये है कि जो शख्स भी इस पर बैठकर कहेगा चला चल, तो जैन फौरन इसको इस जगह पर पहुंचा देगा, ख्वाह वो जगह कितनी ही दूर क्यों ना हो। अब ढोल वाला अपने दिल में सोचने लगा कि किसी तरह ये जैन इसके कब्जे में आ जाए ताकि वो इस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर जा पहुंचे। ये सोचकर ढोल वाले ने इन दोनों आदमियों से कहा कि अच्छा, तुम लोगों का झगड़ा अभी चुकाए देता हूँ। देखो वो सामने दरख्त नजर आ रहा है, तुम दोनों दौड़ो, जो इस दरख्त को पहले छुएगा जैन इसको मिलेगा। इस फैसले पर दोनों आदमी राजी हो गए। ढोल वाले ने फौरन जैन उठा लिया और इस पर बैठकर कहा कि ले चल। जैन ढोल वाले को लेकर उड़ गया और थोड़ी देर में पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। चारों तरफ सनसनाटा, वीरान पहाड़ के सिवा और कुछ नजर ना आया। ना कोई जानवर, ना कोई चिड़िया, ना आदमी, ना कोई चीज। लेकिन ढोल वाला था बड़ा बहादुर। वो जरा ना घबराया, इधर उधर घूमना शुरू किया। बजा बजा कर गाने भी गा लेता। घूमते घूमते इसे शाम हो गई। थोड़ी देर बाद इसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जो पहाड़ के किनारे वाक़या थी। वो दौड़कर वहां गया और बंद दरवाजा खुलवा लिया। 3-4 मर्तबा खटखटाने के बाद एक बुढ़िया निकली और पूछने लगी, तुम क्या चाहते हो? ढोल वाला, सिर्फ एक रात ठहरने की जगह और कुछ खाने पीने को दे दीजिए। बुढ़िया, अच्छी बात है, ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी बशर्त कि तुम वादा करो तुम मेरे 3 काम करोगे। ढोल वाला, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे तीनों काम कर दूंगा। मैं बहादुर नौजवान हूँ, मैं काम करने से बिल्कुल नहीं डरता, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बुढ़िया इसको अंदर ले गई, खाने पीने को दे दिया और फिर सोने की जगह बता दी। ढोल वाला खा पी कर मजे में रात भर सोया। सुबह को ताज़ा दम होकर उठा। बुढ़िया आई और कहने लगी कि देखो, आज तुमको पहला काम करना होगा, और वो ये कि झोपड़ी के पीछे थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी तालाब है। तुम इस तालाब का सारा पानी चांदी की एक इस छोटी सी कटोरी से निकालकर दूसरे तालाब में भर दो जो पास ही सूखा हुआ पड़ा है। और साथ ही साथ ये काम भी करो कि इस तालाब में से जितने मछलियां भी निकलें, इनको एक तरतीब से किनारे पर लगा कर रख दो। ये कहकर बुढ़िया ने चांदी की छोटी सी कटोरी निकाल कर ढोल वाले को दे दी और फिर अपनी झोपड़ी के अंदर वापस चली गई। ढोल वाला कटोरी लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। ये तालाब बहुत बड़ा था, 3 मील लंबा और 2 मील चौड़ा था। बेचारा ढोल वाला तालाब देखकर हैरान हो गया। इसकी समझ में कुछ ना आया कि इतने बड़े तालाब का पानी दिन भर में कैसे खाली करेगा। अगर वो चांदी की कटोरी से तालाब का पानी निकालना शुरू करेगा तो सारी जिंदगी में भी खाली नहीं हो सकता। बेचारा फिक्र में डूबा हुआ उदास होकर बैठ गया। बैठे बैठे इसे नींद आने लगी और वो सर के नीचे हाथ रख कर सो गया। जब इसे सोते हुए 12 बज गए और सूरज सर पर चमकने लगा तो एक लड़की हाथ में खाने की थैली लिए हुए छम छम करती हुई इसके पास आई
اور کہنے لگی، اٹھ اے نوجوان اور کھانا کھا لے۔ ڈھول والا یہ آواز سن کر جاگ گیا، دیکھتا کیا ہے، ایک خوبصورت لڑکی کھانا لیے کھڑی ہے اور کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں کھانا کھا لوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے کہا، یہ باتیں تم بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس پہاڑ پر کس کے لیے آئے ہو اور اس دھوپ میں تالاب کے کنارے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ڈھول والا، میں ایک شہزادی کو قید سے چھڑانے آیا ہوں جس کو جادوگرنی نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں بڑی مشکل سے کسی طرح اس پہاڑ پر چڑھا ہوں۔ پاس ہی ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے 3 کام میرے سپرد کیے ہیں۔ آج پہلا کام مجھے یہ دیا ہے کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھرو اور تمام مچھلیوں کو ایک ترتیب سے لگاؤ۔ بڑھیا کا یہ حکم، شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں، یہ کس طرح ہوگا؟ جب یہ پہلا کام اتنا مشکل ہے تو نہ جانے دوسرے کام کتنے مشکل ہوں گے۔ لڑکی، گھبراؤ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے تسلی ہوئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی، فوراً 4 دیو حاضر ہو گئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے لگا کر رکھ دو۔ 4 دیووں نے مل کر منٹوں میں یہ کام کر دیا۔ سحر کے وقت تک ڈھول والا سو کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور تمام مچھلیاں ترتیب سے لگی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر پڑی تھی۔ اشارہ کر کے کہا، یہ مچھلی الگ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ تو فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ دے مارنا اور کہنا، شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر چھم چھم کرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ شام کے وقت بڑھیا آئی، دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، صرف ایک مچھلی الگ پڑی ہوئی ہے۔ بڑھیا نے اس مچھلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ مچھلی کیوں الگ پڑی ہوئی ہے؟ ڈھول والے نے فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ دے مارا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی اور ڈھول والے کے اس کارنامے پر تعجب کرتی رہی۔ دوسرے دن صبح کو بڑھیا نے پھر ڈھول والے کو بلوایا اور کلہاڑی دے کر کہا کہ سارے جنگل کاٹ دو اور تمام درختوں کے کٹے باندھ کر ایک ترتیب سے لگا دو۔ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ڈھول والا کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا۔ غریب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس طرح اس کام کو ختم کرے گا۔ اسی سوچ میں بیٹھا ہی تھا کہ وہی خوبصورت لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، نوجوان مسافر، لے کھانا کھاؤ۔ ڈھول والا اٹھا اور اپنے سامنے اسی لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور آج کا کام لڑکی سے بیان کیا۔ لڑکی نے کہا، تم بالکل نہ گھبراؤ، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو جنگل کٹ جائے گا۔ ڈھول والے نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنی انگوٹھی نکال کر رگڑی، 4 دیو حاضر ہو گئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ سارا جنگل فوراً کاٹ ڈالو، گٹھیاں باندھ کر رکھ دو۔ 4 دیو نے فوراً یہ کام ختم کر دیا۔ سپیر کے قریب جب ڈھول والا اٹھا تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو، تمام جنگل کٹ چکا ہے اور گٹھڑیاں ترتیب سے لگی ہوئی ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ اگر بڑھیا پوچھے کہ یہ شاخ الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً شاخ بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ شام کے وقت بڑھیا آئی اور تمام جنگل کو کٹا دیکھ کر تعجب ہوا۔ وہ شاخ جو دوسروں سے الگ پڑی ہوئی تھی، بڑھیا نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ڈھول والے نے فوراً اس شاخ کو اٹھایا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش ہی رہی اور لڑکے کے کارنامے پر تعجب کرتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ تیسرے دن پھر بڑھیا ڈھول والے کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تم کو آخری کام کرنا ہے، اگر اس کام کو پورا کر لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گی اور تم کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہو جا سکو۔ کام یہ ہے کہ ان تمام گٹھوں کو ایک ڈھیر بناؤ
اور اس میں آگ لگا دو، یہ کام بھی شام تک ختم ہو جانا چاہیے۔ سارے جنگل کی لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرنا ایک آدمی کے بس کا کام نہیں تھا۔ ڈھول والا پھر فکر میں ڈوبا رہا اور جنگل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ جو ہی سویا تھا وہی لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی کھانا لیے آئی۔ ڈھول والے نے اس کو آج کا کام بتایا۔ لڑکی نے اسے پھر اطمینان دلایا اور کہا تم کھانا کھا کر سو جاؤ، سہ پیر تک سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ ڈھول والا کھانا کھا کر سو گیا۔ سہ پیر کو اٹھا تو دیکھا تمام جنگل کی لکڑیاں ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہو گئی تھی اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ شعلے اٹھ اٹھ کر آسمان کو چھو رہے تھے۔ لڑکی نے ڈھول والے سے کہا کہ دیکھو بڑھیا تم سے جو کچھ کہے اس کو یوں ہی بہادری سے کرنا اور ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر ڈر گئے تو اس آگ کے شعلے میں تم کو جلا کر خاک کر دے گی۔ بڑھیا تم سے کہے گی کہ تم آگ ایک لکڑی ایسی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو نکال کر لاؤ۔ تم بغیر کسی ڈر کے دیکھتے شعلے میں کود جانا اور اس کو نکال لاؤ۔ وہ لکڑی میں ہوں اور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے کپڑے تم اٹھا کر سمندر کے کنارے سے لے گئے تھے۔ تم جیسے ہی لکڑی باہر نکال کر آنا فوراً زور سے لکڑی کو پٹک دینا۔ اس وقت تمہاری پھرتی اور بہادری کی ضرورت ہوگی، یعنی یہ کہ جیسے ہی مجھے شہزادی کی شکل میں دیکھنا فوراً بڑھیا کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھا لینا اور زور سے ان شعلوں کے بیچ میں پھینک دینا تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جس کو تم بڑھیا کہتے ہو وہی جادوگرنی ہے جس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اگر تم ذرا بھی ڈرے یا ہچکچائے تو یاد رکھو وہ بڑھیا ہم سب کو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ شام کے قریب بڑھیا آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارا جنگل ایک آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے۔ ڈھول والے سے کہا جاؤ اس شعلے کے بیچ میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو اٹھا لاؤ۔ ڈھول والا بغیر کسی جھجک کے دھکتی ہوئی آگ میں کود گیا اور لکڑی اٹھا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی اس لکڑی کو زمین پر دے مارا اور شہزادی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے نہایتی تیزی سے بڑھیا کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا جو جل کر خاک ہو گئی۔ اب ڈھول والا اور شہزادی دونوں آزاد تھے۔ شہزادی نے ڈھول والے سے گھر جانے کے لیے کہا۔ دونوں زین پر بیٹھ کر فوراً شہزادی کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ اور رانی کو شہزادی کی دوبارہ واپسی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے ڈھول والے سے شہزادی کی